بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت نیل، مصنف اسلم راہی ایم اے۔ تعارف: اسلم راہی ایم اے صاحب کی زیر نظر تصنیف بنت نیل درجن بھر تاریخی ناولوں کی اشاعت اور مقبولیت کے بعد ان کا ایک اہم ناول ہے۔ اتنا کچھ لکھنے کے بعد ان کے قلم اور اسلوب میں ایک استحکام پیدا ہونا لازمی تھا جو قاری کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ زبان اور بیان پر ان کی گرفت خاصی مضبوط ہے اور وہ تاریخ کے وسیع مناظر میں اپنا پسندیدہ پلاٹ اور کردار چننے میں فنی مہارت سے کام لیتے ہیں۔ اس ناول میں بھی انہوں نے اس تاریخی دور کو چنا جب ظہور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قبل ایران اور روم اقتدار کی جنگ میں برسر پیکار تھے۔ اسی پس منظر میں روشنی کی ایک کرن ابھرتی ہے جو ظلمتوں کو دور کرتی ہوئی اطراف و اکنار عالم میں بڑھتی اور پھیلتی جاتی ہے اور حیرت انگیز تبدیلیاں کروٹ لیتی ہے۔ نور ایمان سے سرشار مجاہدین مارکہ حق و باطل میں سرگرم نظر آتے ہیں۔ حق شناس لوگ جو پہلے سے ہی اس عظیم سچائی کے ظہور کے منتظر تھے ایک نئی منزل کی طرف گامزن ہوتے ہیں، اور بد سرشت، بد کردار، طاغوت کے آلۂ کار ناکام مزاحمت کے بعد ذلت و رسوائی اور ابدی لعنت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسود انسی، مسیلمہ کذاب اور سجاح بنت حارث جیسے لوگ سر فہرست ہیں، جبکہ حضرت خالد بن ولید جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیف اللہ کا خطاب ملا ہوا تھا ہر میدان کارزار میں داد شجاعت دیتے نظر آتے ہیں، اور ان کی ہیبت سے مخالفین حق تھر تھراتے اور لڑکھڑاتے نظر آتے ہیں۔ اسلام کے ان عظیم سپہ سالاروں کی معیت میں ایک عام سپاہی بھی ہے جسے اس ناول کا ضمنی ہیرو تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ادیم ہے جو اپنی ماں نیابوس سے بچپن میں ہی بچھڑ گیا تھا۔ بنو سلیم کے قبیلے کی یہ محترم خاتون ایک تاریخی حادثے میں اپنے شوہر اور بچوں سے جدا ہو جاتی ہے، اور اس کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی مختلف جگہوں پر بک کر ایک دوسرے سے ناآشنا پرورش پا کر دین حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہر ایک کی زندگی علیحدہ علیحدہ ہے، مگر آخر میں سب کڑیاں مل جاتی ہیں، اور گھر کے بکھرے افراد جب مل کر ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں تو بنت نیل بھی آسودگی اور خوشی سے زندگی بھر کی حسرت کی تکمیل کے بعد سفر آخرت اختیار کر سکتی ہے۔ پہلا باب۔ رات کی بول ہوسی اور خطا کاری رخصت ہو رہی تھی۔ پابہ زنجیر شب کی جبیں پر رقص کرتے اندھیرے اپنے کاندھوں پر سلیبیں اٹھائے کوچ کرنے لگے تھے۔ مشرقی افق نور کی موجوں اور شفق سے روشن ہونے لگا تھا۔ سورج طلوع ہونے والا تھا، گویا رات کی تاریکیوں کے اندر فطرت نے جو دن کا جو بیج بویا تھا وہ پھوٹ رہا تھا۔ فطرت پھولوں اور کھیتوں کو آواز دیتی، پودوں اور پیڑوں سے ہم کلام ہوتی، شعور زندگی کی تسبیح و تمجید کرتی ہوئی ندی نالوں، دریاؤں، ہواؤں، فضاؤں اور سمندروں میں گنگنانے لگی تھی۔ اجالوں کے پیغامبر سحر کو بیدار کر چکے تھے۔ پتوں کی نوک پر پڑے شبنم کے قطروں نے سورج کی پہلی کرن کے استقبال کو اپنے دل سیب کی طرح کھول کھول کر رکھ دیے تھے۔ دریائے نیل کے کنارے فرعون کے شہر ممفس، قدیم دور میں یہ شہر مصر کا دارالحکومت تھا، اور اس کی وہی اہمیت تھی جو حمورابی کے عہد میں بابل شہر کی تھی۔ آج کل یہ شہر دریائے نیل کے کنارے قاہرہ سے 15 میل جنوب میں ایک چھوٹے سے قصبے اور بستی کی شکل میں موجود ہے۔ کے شمال میں 2 سوار جن میں ایک تنومند جوان اور ایک حسین لڑکی تھی دریا کے کنارے ایک قدیم اور اساطیری حیثیت رکھنے والے معبد کے باہر اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے باہر باندھ دیے اور معبد میں داخل ہو گئے۔ وہ مصر کے قدیم دیوتا اوزیرس کا معبد تھا۔ اوزیرس مصر کے شہر اوبیدوس کا بادشاہ تھا۔ اسے مصریوں کے لیے نئی قسم کے اناج اور انگور سے متعارف کرایا، اور ازراہ عقیدت مصریوں نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو دیوتا اور دیویوں کی شکل میں پوجنا شروع کر دیا، اور ان گنت لوگ معبد میں جمع ہو کر اوزیرس دیوتا کے تقدس، اس کی حمد اور تعریف و توصیف کے گیت گا رہے تھے۔ معبد میں داخل ہونے والا وہ جوان اور اس کی ساتھی لڑکی بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے تھے۔ شاید دیوتا کے تقدس کا وہ گیت کافی گایا جا چکا تھا۔ پھر وہ دونوں اوروں میں شامل ہو کر گانے لگے، اور اب اس قسم کی متحدہ آوازیں معبد کے در و دیوار اور چھت سے ٹکرا کر گہری بازگشت کے ساتھ بلند ہونے لگی تھیں۔ جہاں اوزیرس پانی میں ڈوبا تھا، اوزیرس اور نفتیس نے اسے ڈوبتے دیکھا تھا، اور وہ بے حد دلگیر ہوئیں۔ تب ہورس نے بار بار چیخ کر انہیں حکم دیا،
کہ تم عزیز کو پکڑ لو اور ڈوبنے نہ دو، اور وہ عزیز کو عین وقت پر پانی سے نکال کر خشکی پر لائے، اور وہ ابدیت کے پراسرار دیوتاؤں کے پراسرار محل میں داخل ہو گیا، وہ پتاح کے دربار میں داخل ہو گیا۔ اس طرح عزیز ملک کے شمالی حصے میں خداوند کے محل میں پہنچا، اور اس کا بیٹا ہوریس شمالی اور جنوبی ملک کا بادشاہ ہوا۔ عزریس دیوتا کی بہن اور بیوی ہے۔ نفتیس عزریس دیوتا کی بہن اور سالی اور عزریس کی بہن ہے۔ ہوریس عزریس اور عزریس کا بیٹا ہے۔ گیت جب ختم ہو گیا تو لوگ آگے بڑھ کر معبد میں رکھے بتوں کے سامنے جھک کر دعائیں مانگنے لگے تھے۔ سب سے دائیں طرف بڑے دیوتا پتاح کا بت تھا، اس کے بائیں طرف ہوا کا دیوتا شو اپنی بیوی اور نمی کی دیوی تفنوت کے ساتھ تھا۔ ان سے آگے زمین کا دیوتا گیپ، پھر آسمان کی دیوی نوت، اس سے آگے موت کا دیوتا انوتیس، اس کی شکل گیدڑ کی تھی۔ اس کے بعد عزریس، عزریس، نفتیس، ہوریس اور بدی کا دیوتا سائت کے بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ جوان اور اس کی ساتھی لڑکی بھی جب بتوں کے حضور دعائیں مانگنے کے بعد معبد سے نکلنے لگے تو کسی نے پیچھے سے اس جوان کو پکارتے ہوئے کہا، لابان، لابان، رکو، میری بات سنو۔ وہ جوان جس کا نام لابان تھا اپنی ساتھی لڑکی کے ساتھ رک گیا۔ پکارنے والا جس کے ساتھ شاید اس کی بیوی بھی تھی قریب آیا اور لابان سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ لابان نے اپنی ساتھی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک سنا ہے، میرے ساتھ میری بیوی ہے، اس کا نام نیابوس ہے۔ ہم دونوں ابھی اور اسی وقت یہاں سے قسطنطنیہ کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ ہم دونوں کے گھوڑے معبد سے باہر کھڑے ہیں۔ لابان کے اس دوست نے حیرت سے پوچھا، پر اتنی جلدی کیوں؟ چند روز ہی تو ہوئے ہیں تم قسطنطنیہ سے آئے ہو اور آج اپنی بیوی کے ساتھ پھر لوٹ رہے ہو۔ لابان نے کہا، تم جانو میں کیسر موربک کا ایک جرنیل ہوں اور صرف چند یوم کی رخصت لے کر آیا تھا اور اب واپس لوٹ رہا ہوں۔ پھر لابان نے اس پکارنے والے سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی جب معبد سے نکلے تو نیابوس نے لابان سے پوچھا، یہ کون تھا؟ لابان نے کہا، یہ میرا بچپن کا دوست ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی خاموشی سے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے کوچ کر گئے۔ لابان اور نیابوس بحیرہ روم کے کنارے شمال کی طرف سفر کرتے رہے۔ ان کے بائیں ہاتھ بے جہت و بے مہار سمندر کے دل کی خنک گہرائی تھی، اور ان کے دائیں طرف محیب اور قدیم صحرائے سینا اپنی غیر محدود وسعتوں کے ساتھ پھیلا ہوا تھا۔ جس وقت سورج میدانوں، کوہستانوں اور نزہت گاہوں سے اپنا دامن سمیٹ رہا تھا، وہ دونوں سیدھا شہر کے قریب ایک کوہستانی ٹیلے کو عبور کر رہے تھے، تو اچانک ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو روک لیا، کیونکہ ان کے کانوں میں قلب کی گہرائیوں سے ہم کلام اور موسیقی کی علم ریز سروں سے بھرپور ایک ایسی آواز پڑی تھی جو ان دونوں کے لیے اجنبی اور ناآشنا سی تھی۔ ان دونوں نے دیکھا، ان کے سامنے وادی میں ایک چرواہا بربط بجاتے ہوئے قلوب کے نہا خانوں میں کفر و شرک اور افکار ڈھونڈنے والے انداز میں زبور گا رہا تھا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، وہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت میں دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا ہو، جو اپنے وقت پر پھیلتا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بارآور ہو۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطاکار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ وہ چرواہا اپنی سحر آفرین آواز میں بربط کے نقرئی تاروں سے کھیلتا ہوا زندگی اور روح کو شادماں کرنے والا کلام گاتا رہا۔ کسی شاعر آدمیت کی طرح وہ چرواہا عہد رفتہ کی اجنبیت اور مستقبل کی رفاقت سے بھرپور اپنے رب کی حمد و ثنا گاتا رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے خداوند کے کلام نے جذبات کی خاموشی اور دل کی نغمگی کے درمیان ایک اتحاد، یگانگت اور رشتہ و تعلق استوار کر دیا ہو۔ جب وہ چرواہا گاتے گاتے خاموش ہو گیا تو لابان اور نیابوس دونوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر اس طرف بڑھنے لگے۔ سورج اب غروب ہو رہا تھا۔ وقت کی آنکھوں میں شام کا کاجل بکھرنے لگا تھا۔ سنگ کی آنکھوں نے گرتے ستاروں اور سلگتی ریت کے صحراؤں میں صدیوں کی انکہی داستانیں بکھرنے لگیں۔ ساحل پر شام کی چیختی پاگل ہوائیں، بھیگے بھیگے دھندل کے، سہما سہما سکوت،
اور ٹھہرے ٹھہرے سنسان سناٹے غالب آنے لگے تھے۔ شام کا آسمان دھواں دھواں ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پرندے ہری بھری شاخوں کے اندر بسیرا کرنے کی خاطر سمندر کے کنارے کنارے اپنی جانی پہچانی منزلوں کی طرف اڑ رہے تھے۔ ٹیلے پر کھڑے ہو کر لابان اور نیابوس نے یہ بھی دیکھا کہ نیچے وادی میں جہاں وہ چرواہا اپنا ریوڑ چڑھا رہا تھا وہاں قریب ہی ایک بستی بھی تھی جس کے ارد گرد دور تک ہری بھری کھیتیاں پھیلی ہوئی تھیں، اور بستی سے باہر اس چرواہے کے قریب ہی ایک خانقاہ تھی جس کے اندر دھواں اٹھ رہا تھا۔ لابان اور نیابوس جب اس ٹیلے سے اتر کر زبور گانے والے چرواہے کی طرف بڑھے تو انہوں نے دیکھا وہ چرواہا بھی اپنے ریوڑ کو ہانک کر اب ایک خانقاہ کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ جب وہ دونوں اس چرواہے کے قریب گئے تو وہ ان دونوں کو دیکھ کر رک گیا۔ لابان اور نیابوس اس کے قریب جا کر اپنے گھوڑوں سے اترے۔ پھر لابان نے اس چرواہے کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے اجنبی، یہ تھوڑی دیر قبل تم کیا گا رہے تھے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ اس چرواہے نے ہلکی سی مسکراہٹ میں کہا، یہ زبور ہے، خدا کا کلام ہے، اور اسے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بربط کی لے پر اپنے خدا کی خوشنودی اور اس کی حمد و توصیف کے لیے اور دعائیہ انداز میں گایا کرتے تھے۔ لابان نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور کیا تم اس سامنے والی بستی میں رہتے ہو؟ چرواہا جو عمر میں 20-22 سال کا ہوگا پھر بڑی خوش خلقی کے ساتھ لابان سے کہہ رہا تھا، میرا نام قدوم ہے، میں عرب ہوں اور اس بستی میں نہیں بلکہ یہ جو سامنے خانقاہ نظر آ رہی ہے اس میں رہتا ہوں۔ یہ بستی بہت بڑی ہے اور اسے میرے دادا نے آباد کیا تھا۔ میرے آبا بحیرہ احمر کے کنارے سے اٹھ کر یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ میرے دادا کے 2 ہی بیٹے تھے، ایک میرا باپ جو مر چکا ہے اور میں اس کی واحد اولاد ہوں، اور دوسرا میرا چچا جس کا نام سمان ہے اور کاہن ہے اور سامنے دکھائی دینے والے اس خانقاہ میں رہتا ہے۔ ہم یہودی ہیں۔ میرا ام سمان جو کاہن ہے اس کی بیوی مر چکی ہے، اس کی ایک بیٹی ہی ہے جس کا نام زمیل ہے، اور وہ میری منصوبہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے اس خانقاہ کے اندر ہم گھر میں 3 افراد ہی رہتے ہیں۔ لابان نے کہا، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، میرا نام لابان اور میری بیوی کا نام نیابوس ہے۔ ہم دونوں قسطنطنیہ جا رہے ہیں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم یہ رات سیدھا شہر کی کسی سرائے میں گزاریں گے، لیکن تمہارے گیت نے ہم دونوں کو ایسا مسحور کیا کہ ہم ٹیلے پر کھڑے ہو کر سنتے رہے اور پھر تمہاری طرف کھینچے چلے آئے۔ قدوم نام کے اس عرب اور یہودی چرواہے نے کہا، گو سیدھا شہر یہاں سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہے اور وہاں تم آرام و استراحت میں رات گزار سکو گے، لیکن اس کے باوجود میں تم دونوں کو اجنبی نہیں، مہمان کی حیثیت سے خانقاہ میں قیام کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ گو میرا ام سمعان بہت خاموش طبع ہے، پر وہ تم دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ ان دنوں وہ پہلے کی نسبت زیادہ خاموش، سنجیدہ اور الجھا رہنے لگا ہے، پر تم دونوں کی مہمان نوازی میں وہ کوئی کسر اٹھا کر نہ رکھے گا۔ میری منصوبہ زمیل بھی تم دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ لابان نے دلچسپی اور تجسس کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا ام سمان ان دنوں کیوں زیادہ خاموش رہنے لگا ہے؟ قدوم نے کہا، میرے ام کو کسی آنے والے رسول کا انتظار ہے، ہر وقت اسی کے گیت گاتا رہتا ہے اور اسی کی یاد میں ہر وقت کھویا کھویا سا رہتا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر آنے والے رسول کی آمد کے خوشگند گیت گاتا ہے، اپنے رب سے استغفار کرتا ہے اور اس رسول کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں کرتا ہے۔ لابان نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا میں تمہارے ام سے مل سکوں گا؟ قدوم نے کہا، ضرور، آپ میرے ساتھ آئیں۔ قدوم ان دونوں کو لے کر خانقاہ کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ اس کا ریوڑ پہلے ہی خانقاہ کی طرف جا چکا تھا۔ جب وہ دونوں قدوم کے سامنے خانقاہ کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ خانقاہ کی عمارت کافی بڑی تھی، اس میں کئی کمرے تھے، اور خانقاہ سے باہر ریوڑ باندھنے کے لیے ایک چھت دار استبل نما باڑا سا بنا ہوا تھا۔ قدوم کے ریوڑ کے سارے جانور اس باڑے میں گھس گئے تھے، اور ایک لڑکی بھاگ بھاگ کر بکریوں کا دودھ نکال رہی تھی۔ قدوم کے ساتھ 2 اجنبیوں کو دیکھ کر وہ لڑکی باڑے سے نکلی اور بھاگ کر ان کی طرف آئی۔ قدوم کے پاس آ کر وہ رکی اور مستبصرانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ قدوم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، زمیل، یہ 2 مہمان ہیں اور دونوں میاں بیوی ہیں، ام سے ملنا چاہتے ہیں، تم دودھ نکالو اور کھانا بھی لے کر آؤ، انہیں بھوک لگی ہوگی، میں انہیں ام کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ زمیل مڑی اور دوبارہ باڑے میں چلی گئی۔ قدوم ان دونوں کو لے کر خانقاہ کی عمارت میں داخل ہوا۔ اندر مشعلیں روشن ہو گئی تھیں اور اندھیرے اجالے کے نقوش ہوا کی تیز لہروں کے دوش پر ایک دوسرے سے دستوں گریبان تھے۔ زمیل بیچاری ایک بار پھر بھاگتی ہوئی پھر آئی اور پھر ان دونوں کے گھوڑے پکڑ کر باڑے میں لے گئی۔ خانقاہ میں داخل ہو کر لابان اور نیابوس نے دیکھا
خانقاہ کے ایک روشن برآمدے میں ایک شخص عبادت کے انداز میں دو زانوں بیٹھا ہوا تھا۔ عمر میں وہ 50 برس کا ہوگا۔ اس کے نزدیک جا کر قدوم نے سلام کیا۔ بوڑھا کاہن سامان چونکا اور بڑی شفقت سے اس نے قدوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم آ گئے بیٹا؟ قدوم نے لابان اور نیابوس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے یہ دو مہمان ہیں، قسطنطنیہ کی طرف جا رہے ہیں۔ دونوں میاں بیوی ہیں۔ میں زبور گا رہا تھا، جسے سن کر یہ رک گئے، پھر میرے پاس رک کر گفتگو کرتے رہے، جس میں آپ کا ذکر بھی آیا، اور یہ دونوں آپ سے ملنے کے شوق میں میرے پاس چلے آئے۔ کاہن سامان نے چٹائی پر ہاتھ مارتے ہوئے ایک محبت اور شفقت میں کہا، بیٹھو بیٹھو۔ لابان اور نیابوس بیٹھ گئے۔ قدوم نے دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے کہا، میں ان دونوں کے گھوڑے باڑے میں باندھا ہوں۔ پر دروازے کے قریب جا کر وہ پھر لوٹ آیا اور چٹائی پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، زمیل ان دونوں کے گھوڑے پہلی باڑے میں لے گئی ہے۔ کاہن سامان نے لابان اور نیابوس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم دونوں کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ قسطنطنیہ جانے کا مقصد کیا ہے؟ اور تمہارا تعلق کس سرزمین میں ہے؟ لابان نے کہا، اے مقدس کاہن، میں عرب ہوں۔ میرا تعلق عربوں کے قبیلے بنو سلیم سے ہے۔ میرا باپ بچپن میں مجھے لے کر مصر چلا گیا تھا اور وہیں آباد ہو گیا تھا۔ میرے دو سگے اور مجھ سے بڑے بھائی بھی ہیں، وہ ابھی تک اپنے قبیلے ہی میں رہتے ہیں، اس لیے کہ میرے چچا کی کوئی اولاد نہ تھی، اور میرے چچا نے میرے دونوں بھائیوں کو وہیں قبیلے میں رکھ لیا۔ اب میرا چچا مر چکا ہے اور میرے دادا کی زمینوں اور نخلستان کے وہی دونوں بھائی مالک ہیں۔ میرا نام لابان ہے اور میں قیصر روم کے لشکر کا ایک جرنیل ہوں۔ میرے ساتھ ہی میری بیوی ہے، اس کا تعلق مصر سے ہے۔ ہم دونوں ہی ازریس دیوتا کے ماننے والے ہیں۔ آپ کا بھتیجا قدوم ہمیں بتا رہا تھا کہ آپ کو کسی آنے والے رسول کا انتظار ہے، کیا یہ درست ہے؟ لابان کے سوال پر کاہن سامان پر چند لمحوں کے لیے کچھ ایسی کیفیت طاری رہی جیسے وہ اپنے باطن کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند ساعتوں تک وہ وجدانی سکوت، جذبات کی شگفتگی، احساسات کی مہک اور کاشف اسرار و رموز کی حالت میں ڈوبا رہا۔ پھر اس نے گویا انتشار الفاظ کو مجتمع کرتے ہوئے روح کو نگری بخش دینے والی آواز میں کہا، اے اجنبی، تو نے شام کے سینے میں اٹھنے والے ان اندھیروں کے اندر آج کس ہستی کا پوچھ لیا ہے؟ قسم مجھے اپنے اس رب کی جو وادی طوا میں موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، جس آنے والے کا مجھے انتظار ہے، وہ رسولوں کا رسول اور نبیوں کا نبی ہوگا۔ اس کے آنے پر ذلت و پستی کے کفن چاک ہوں گے، اطاعت پیشہ غلاموں کو خوشی نصیب ہوگی، بابا زنجیر قیدی آزادی کی سانس لیں گے، زندگی کے اندھیرے اجالوں سے ہمکنار ہوں گے۔ مختلف قوموں اور نسلوں کے لوگ کارواں در کارواں غاروں کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف گامزن ہوں گے۔ بوجھ تلے دبی گردنیں اور ہتکڑیاں پڑی کلائیاں رہائی پائیں گی۔ بتوں کے حضور خمیدہ گردنیں خدا کے حضور جھکیں گی۔ نسلوں اور صدیوں کی آماج گاہوں، شاہی محلوں، عبادت گدوں، جلسہ گاہوں، سنگھاسنوں، قربان گاہوں، رزم گاہوں اور نفس کی تقلید کے اندر جکڑے انسانی ضمیر کے نہا خانوں میں خدا واحد کا غلغلہ اور شور ہوگا۔ دیکھ اجنبی، اس رسول کی آمد ایک ایسی کرن ہوگی جس کے اندر سینکڑوں خورشید پنہا ہوں گے، ایک ایسا سناٹا جس میں لاکھوں آوازیں چھپی ہوں گی، ایک ایسی دل جمی جس میں ان گنت انقلاب ہوں گے، ایک ایسا نقطہ جس کے اندر ہزاروں شکلیں تڑپ رہی ہوں گی، ایک ایسی نوائے راز جس میں لاکھوں ساز گم ہوں گے، ایک ایسا ویرانہ جس میں کئی آبادیاں مچل رہی ہوں گی، ایک ایسی محتاجی جس میں دونوں جہاں کی سر و سامانیاں ہوں، اور ایک ایسی تشنا لبی ہوگی جس کے اندر وقت کے بہترین سیلاب ہوں گے۔ اے اجنبی، اس رسول کی آمد سے صدیوں کی کفر و انکار کی آزادی، اطاعت و عبودیت کی بساط میں لپٹ جائے گی۔ وہ رسول جہل و ظلمات کے جبر، انسان کے دکھوں میں سلگتے سایوں، مظلوم، مجبور اور محروم انسانیت کی بے بسی کو مٹا کر منزلوں کی بشارت، نور صبح کی ہدایت اور مسرت کی تنویر عطا کریں گے۔ کاروان بشر کے وہ امیر بکھرے حروف کی بے چہرہ صورتوں کو سنواریں گے، عہد گزشتہ کی بدی کو مٹا کر صداقت کی کندیلیں روشن کریں گے۔ راز مشیت وقت کا سمندر بن کر میرے اس آنے والے رسول کے سامنے عیاں ہوگا۔ کاہن سامان چند ثانیوں تک رکا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، اور اس آنے والے رسول کے ماننے والے اور پیروکار، بلندی و پستی ان کے زیر نگی ہوگی، ان کے دل میں تڑپ، رگوں میں بجلیاں، سینوں میں انگارے، جذبوں میں اضطراب، ناروں میں شعلہ سامانی اور نگاہوں میں ہدایت کی چنگاریاں ہوں گی۔ بڑھتے طوفانوں کے بگڑتے تیور ان کے سامنے سرنگو ہوں گے۔ موت ان کے قدموں پر آ کر جھکے گی۔
کیسر و کسرا کے نشانات ان کے سامنے ہیچ ہو جائیں گے۔ ہزار باد مخالف کے اندر بھی زمین انہیں لال و گوہر جان کر اگلے گی، اور وہ اس عرض کے اقتدار کو اور وقت کی طوفانی موجوں کی تقدیر کو نیا رخ عطا کریں گے۔ ایک آہ بھرتے ہوئے کاہن سمان نے کہنا شروع کیا، کاش میں اس وقت کو دیکھ سکوں جب اس نئے آدم کی آمد پر، جس کے لیے یہ کوہنا زمین منتظر ہے، سرزمین عرب کے ذرے تشکیل جہاں بانی کا کام دیں گے، اور اس وقت کی قدیم ہدایات اور صحیفوں کے فسانہ در فسانہ اور داستان در داستان بکھرے اور راگ کی نئے سرے سے شیرازہ بندی ہوئی۔ کاش میں اس رسول کو دیکھ سکوں، اس پر ایمان لا سکوں جو انسانوں کو بصیرت، ہمدردی، صداقت، خدا ترسی، اتحاد، نیکی، بھلائی، خوبی، پاکیزگی اور خدا پرستی کا درس دے گا۔ کاہن خاموش ہو گیا، اس کے ماتھے پر ناآشنا سا کرب اور عجیب سی تمناؤں کی زرد چاندنی بکھر گئی۔ کچھ دیر تک وہ گمسم سوچتا رہا، پھر اس کی پیشانی پر شفق، آنکھوں میں رنگوں کی ہنسی، خوشبو کا تبسم، نغمات مسرت، لمحات طرب اور نشاط و انبساط کی کیفیت رقص کرنے لگی۔ پھر وہ دوبارہ بولا، یوں جیسے خاموشی کی جھیل میں ایک خشکن اضطراب سا پیدا ہو گیا ہو۔ کاہن سمان کہہ رہا تھا، میرا دل کہتا ہے کہ میں اس بیداری کو دیکھوں گا جس کی چشم انجم ازل سے منتظر ہے، اور جس سے داستان نوع بشر کی تکمیل ہوئی۔ اہل زمین کی پستی بلندی میں تبدیل ہو گئی، اور ہاں میں باطل حقیقت کی سنہری زنجیروں میں جکڑے جائیں گے۔ اندھی اور خوفناک قوتوں کا اختتام ہوگا، اور تاریخ انسانی کے اوراق تابناک ہوں گے۔ اس بار لابان کی بیوی نیابوس نے بولتے ہوئے کہا، اے بزرگ کاہن، آپ نے کہا کیسر و کسرا کے نشانات اس کے سامنے ہیچ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کسرا نوشیروان کے محل کے کنگرے ٹوٹ کر گرے، ایران کا سب سے بڑا آتش گدھا ٹھنڈا پڑ گیا تھا، اور مجوسیوں کا مقدس دریا ساوا خشک ہو گیا تھا۔ کیا وہ نبی اور اس کے پیروکار اس قدر پرقوت اور زبردست ہو کر ابھریں گے کہ کیسر و کسرا بھی بے بس اور مجبور ہوں گے؟ اے مقدس کاہن، اگر ایسا ہے تو مصر کی کیا حالت ہوگی، اور ہمارے بتوں کا کیا بنے گا؟ کاہن سمان نے کہا، قدیم مذہبی کتب ایسے ہی کہتی ہیں کہ کیسر و کسرا اس آنے والے نبی کے سامنے مجبور و مغلوب ہوں گے۔ اے بنت نیل، صرف کیسر و کسرا ہی نہیں، پورا مصر ان کے قدموں میں ہوگا، اور بڑے بڑے قدیم دیوتا بتوں کو توڑ کر صرف خدائے واحد کے نام کی تشہیر کریں گے۔ اے بنت نیل، جس نبی کا میں منتظر ہوں، اس کی آمد پر یہ کائنات گداز ہو کر ایک خشکن کھیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ بدنوں کے دریدہ لباسوں کی رفو گری ہوگی۔ محض حصول لذت اور تسکین نفس کی خاطر زندگی بسر کرنے والے ذلت و بدی کے زندان سے نکل کر اور اپنی سرشت و جبلت کے پابند ہو کر معصوم تمناؤں کے نقیب اور قانون فطرت کے خادم بن کر نمودار ہوں گے۔ اے بنت نیل، مجھے اس نبی کا انتظار ہے جسے توریت مقدس نے ماز ماز کے نام سے پکارتے ہوئے اس کے آنے کی بشارت دی۔ زبور نے اس نبی کو عاقب کہہ کر اس کے آنے کا مزدہ سنایا، انجیل نے اسے فارکلیت کہہ کر پکارا، اور صحائف میں روحا کے نام سے اس نبی کی بشارت دی گئی۔ اے بنت نیل، میرے اس آنے والے رسول کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کی آمد سے بالکل قریب مکہ میں خداوند کے گھر پر کوئی بادشاہ حملہ آور ہوگا، اور اس کا انجام برا ہوگا۔ کئی برس ہوئے یمن کا حاکم ابرہہ مکہ پر حملہ آور ہو کر ذلت و پستی کا شکار ہو چکا ہے۔ قسم مجھے اس خدا کی جس نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میرا دل کہتا ہے کہ نبی پیدا ہو چکا ہے، اور عنقریب وہ کہیں سے ظہور کر کے خدا کی وحدانیت کی تعلیم اور اس جہاں کے فانی ہونے کی خبریں دینا شروع کر دے گا۔ کاہن سمان رکا، پھر سے انتہائی دکھ اور کرب میں کہا، کاش۔ کاہن سمان کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کی بیٹی زمیل کھانا لے کر آ گئی تھی۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر زمیل نے لابان اور نیابوس کے لیے ایک کمرے میں بستر لگا دیے۔ لابان اور نیابوس نے وہاں خانقاہ کے اندر انتہائی آرام و آسائش میں رات بسر کی، اور دوسرے روز وہ دونوں میاں بیوی وہاں سے کوچ کر گئے۔ ایک روز لابان اور نیابوس اپنے گھوڑوں پر سوار قسطنطنیہ کے سنہری دروازے سے شہر میں داخل ہوئے، اور ہپوڈروم کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ کلیسا آیا صوفیا اور سرجیوس کے گرجا کے درمیان ایک حویلی کے سامنے رک گئے، اور لابان نے اپنی بیوی نیابوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نیابوس، یہ حویلی ہم دونوں کی رہائش گاہ ہوگی۔ نیابوس نے دیکھا کہ حویلی کو باہر سے قفل لگا ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ پھر لابان نے اپنی جیب سے چابی نکال کر قفل کھول دیا، اور جب وہ اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر اپنی اس حویلی میں داخل ہونے لگے تو ساتھ والی حویلی سے ایک بوڑھا نکلا، اور اس بلند آواز میں لابان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، لابان، تم آ گئے بیٹے؟
لابان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اپنے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور بھاگ کر اسے گلے ملا۔ پھر اسے علیحدہ ہوتے ہوئے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا، نیابوس، یہ ہمارے ہمسائے ہیں، ان کا نام متریوس ہے، یہ یونانی ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں، بیوی فوت ہو چکی ہے، صرف ایک بیٹی ہی ہے جس کا نام شوتار ہے۔ اتنے میں ایک لڑکی بھاگتی ہوئی دروازے پر نمودار ہوئی اور اس کی طرف اشارہ کر کے لابان نے کہا، لو، ان کی بیٹی شوتار بھی آ گئی۔ متریوس نے کی اس بیٹی نے جس کا نام شوتار بتایا گیا تھا اپنی شیریں آواز میں لابان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لابان بھائی، آپ کیسے ہیں؟ لابان نے کہا، میں ٹھیک ہوں میری بہن، تم میری بیوی سے تو ملو، اس کا نام نیابوس ہے۔ شوتار بھاگ کر آگے بڑھی اور نیابوس سے گلے مل گئی۔ پھر متریوس کی حویلی سے ایک جوان نکلا اور بھاگ کر لابان سے گلے ملنے لگا۔ اس جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لابان نے نیابوس سے کہا، یہ شوتار کا شوہر سمتوس ہے اور شوتار کا امزاد بھی ہے اور میرے لشکر ہی میں کام کرتا ہے۔ متریوس، شوتار اور سمتوس تینوں نے لابان اور نیابوس کو شادی کی مبارکباد دی۔ شوتار، جس نے نیابوس سے گلے ملنے کے بعد ابھی تک پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، بڑی ہمدردی سے لابان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لابان، میرے بھائی، آپ بابا اور سمتوس کے ساتھ ہماری حویلی کے دیوان خانے میں جا کر بیٹھیں۔ اتنی دیر تک میں اور نیابوس آپ کی حویلی کی صفائی دھلائی کر لیتے ہیں، پھر آپ دونوں کا کھانا بھی ہمارے ہاں ہی ہوگا۔ لابان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی متریوس اور سمتوس لابان کو پکڑ کر اپنی حویلی میں لے گئے، جبکہ نیابوس اور شوتار دونوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر لابان کی حویلی میں داخل ہو گئیں۔ لابان، متریوس اور سمتوس حویلی کے دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ بوڑھا متریوس چند ثانیوں تک کچھ خاموش رہا، پھر سے لابان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم پورے 6 ماہ کے بعد لوٹ کر آ رہے ہو۔ جب تم یہاں سے روانہ ہوئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ تمہاری ماں بیمار ہے، شاید مصر سے آنے والا کوئی سوداگر یہ پیغام لے کر آیا تھا۔ اب تمہاری ماں کیسی ہے؟ لابان نے کہا، میری ماں میرے مصر جانے کے 2 ماہ بعد بھی مر گئی۔ اس کی موجودگی ہی میں نے نیابوس سے شادی کر لی تھی۔ نیابوس میرے ہمسائے میں رہتی تھی، میری طرح اس کی بھی ایک ماں تھی، وہ مر گئی تو میری ماں اسے اپنے ہاں لے کر آ گئی۔ شادی کے بعد ہم دونوں میاں بیوی 4-5 ماہ تک وہاں رہے اور آتی دفعہ ہم اپنے دونوں مکانوں کو بیچ آئے ہیں۔ متریوس نے پوچھا، تو کیا اب تم دونوں کو دنیا کو ہی اپنا مستقل ٹھکانہ بناؤ گے؟ لابان نے کہا، نہیں، میرا ارادہ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں عرب ہوں اور قبیلہ بنو سلیم سے میرا تعلق ہے۔ اب بھی قبیلے میں میرے 2 بھائی رہتے ہیں، وہ دونوں مجھ سے بڑے ہیں۔ اگر قسطن دنیا سے کبھی مجھے جانا پڑا تو میں سیدھا اپنے قبیلے میں جاؤں گا، کیونکہ میرے بھائی مجھے کئی بار وہاں بلا چکے ہیں۔ چند ثانیوں تک خاموش رہنے کے بعد متریوس نے پھر لابان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے بعد ہماری سلطنت کے سب سے بڑے حریف ایران میں ایک زبردست انقلاب آ گیا ہے۔ لابان نے چونک کر پوچھا، وہ کیا؟ متریوس نے کہا، جو خبریں یہاں پہنچی ہیں ان کے مطابق ایران کے بادشاہ ہرمز کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ اس کا بیٹا خسرو پرویز تخت نشین ہوا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے شہنشاہ مارس سے وہ کیسے تعلقات رکھتا ہے، ورنہ اس کا باپ ہرمز اور دادا نوشیروان تو بڑی سرگرمی سے ہمارے خلاف حرکت میں آتے رہے ہیں۔ لابان یہ انقلاب آمیز خبر سن کر خاموش بیٹھا رہا، پھر وہ متریوس اور سمتوس اپنی اور ایرانیوں کی قوت کا ایک طرح سے موازنہ کرتے ہوئے گفتگو کرنے لگے۔ کافی دیر تک وہ گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ حویلی کی صفائی کرنے کے بعد نیابوس اور شوتار وہاں آئیں۔ انہوں نے کھانا لگایا اور سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ ایران کا بادشاہ ہرمز اپنے باپ نوشیروان کی طرح عمرہ کے ساتھ سختی سے پیش آنے والا اور غربا و مساکین کے ساتھ نرمی برتنے والا تھا، لیکن وہ اپنے باپ نوشیروان جیسا دانشمند اور دور اندیش نہ تھا، لہذا عمرہ کی اکثریت اس کے خلاف ہو گئی۔ ہرمز کے مخالف عمرہ میں اس کا مشہور جرنیل بہرام چوبین تھا۔ اس نے ایرانی سرحدوں کو ترکوں کی الغار سے محفوظ کیا اور لازیکا کی جنگ میں جب رومنوں کے ہاتھوں اسے شکست ہوئی تو ہرمز نے بہرام پر بہتان تراشی کی اور اس ہزیمت کو اس کی کوتاہی قرار دیتے ہوئے اس کی خوب مذمت کی۔ اس بنا پر بہرام ہرمز کے سخت خلاف ہو گیا اور اس وقت وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر رے میں مقیم تھا۔ ہرمز کا بیٹا خسرو پرویز بھی ان دنوں رے شہر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ خسرو پرویز کو اپنے سامنے نیچا دکھانے کے لیے بہرام نے ایک انتہائی بھیانک چال کی ابتدا کی اور سب سے پہلے اسے خسرو پرویز اور اس کے باپ ہرمز کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بہرام نے شاہی ایران ہرمز کے بیٹے خسرو پرویز کے نام کے جعلی سکے رے شہر سے جاری کیے اور کچھ سوداگروں کے ہاتھ انہیں سلطنت کے پائے تخت مدائن کی طرف بھیج دیا۔ ہرمز نے ان سوداگروں کو بلا بھیجا جو یہ سکے مدائن سے لائے تھے اور پوچھا کہ تم یہ سکے کہاں سے لے کر آئے ہو؟ ایک سوداگر نے بہرام کی سازش کے مطابق جواب دیتے ہوئے کہا، یہ سکے خسرو پرویز نے اپنے نام سے رے شہر میں جاری کیے ہیں
اور شہزادہ ولی عہد خسرو پرویز کے سکے لینے سے انکار کرنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ ہرمز یہ خبر سن کر سخت برہم ہوا اور ایسے سکے جاری کرنے سے متعلق اس نے اپنے بیٹے خسرو پرویز سے استفسار کیا۔ خسرو نے اپنی بے گناہی کا اظہار اپنے خطوط میں کیا، لیکن ہرمز کو اس کا یقین نہ آیا۔ آخر خسرو پرویز اپنے باپ کی سخت گیری سے ڈر کر ریس شہر سے آذربائیجان کی طرف بھاگ گیا۔ یہاں پہنچ کر وہ آذر گشتب کے معبد میں پناہ گزین ہو گیا۔ خسرو پرویز کے دو ماموں جو ہرمز کے لشکر میں جرنیل تھے اور جن کے نام بندوی اور بستام تھے، ہرمز نے اس احتیاط کے تحت ان دونوں جرنیلوں کو زندان میں ڈال دیا کہ کہیں اپنے بھانجے کی طرفداری میں وہ اس کے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ بہرام نے جب دیکھا کہ دونوں باپ بیٹے میں اختلاف پیدا ہو گئے ہیں اور خسرو پرویز کے دونوں ماموں بندوی اور بستام کو زندان میں ڈال دیا گیا ہے، تو اس نے ہرمز کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت سے دیگر شاہی لشکر بھی ہرمز کے خلاف ہو گیا۔ ہرمز جب اپنے لشکر کی وفاداری سے محروم ہوا تو رعایا کی ہمدردیاں بھی ختم ہو گئیں اور لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ پایہ تخت مدائن میں ہر طرف بادشاہ کے خلاف نعرے بلند ہونے لگے۔ آخر لوگوں نے زندان کو توڑ کر خسرو پرویز کے ماموں بندوی اور بستام کو رہا کرا لیا۔ عوام نے ہرمز کو تخت سے محروم کر کے اور اس کی آنکھیں نکلوا کر زندان میں ڈال دیا اور پھر اسی قید میں ہرمز کو قتل کر دیا گیا۔ ہرمز کے قتل کے بعد بندوی اور بستام نے فوراً ہرمز کے بیٹے ولی عہد اور اپنے بھانجے خسرو پرویز کو بلا بھیجا۔ خسرو پرویز فوراً آذربائیجان سے مدائن پہنچ کر تخت نشین ہو گیا۔ ان دنوں پایہ تخت کے حالات دگرگوں تھے۔ امراء اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے تھے۔ اس ناموافق صورتحال کو بہتر بنانے کی خاطر خسرو پرویز نے چاہا کہ وہ سب سے پہلے اپنے باپ کے باغی جرنیل بہرام چوبین کو اپنی اطاعت پر مائل کرنے کی کوشش کرے اور اس کی خطاؤں کو درگزر کیا جائے۔ اسی خیال کے تحت خسرو پرویز نے ایک ہمدردانہ و مشفقانہ مراسلہ بہرام چوبین کو ارسال کیا، جس میں اس نے لکھا کہ میرا باپ ہرمز جس سے تمہیں اختلاف تھا ختم ہو چکا ہے۔ اگر تمہیں اطاعت کر لو اور پایہ تخت واپس آ جاؤ تو میں خسرو پرویز تمہیں اپنے لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دوں گا۔ اس طرح فارس کی وسیع سلطنت میں تمہیں بادشاہ سے دوسرے درجے کا منصب مل جائے گا۔ بہرام نے خسرو کے شفیقانہ مراسلے کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور نہایت گستاخانہ انداز میں خسرو کے نام خط تحریر کرتے ہوئے اس نے لکھا، تو نے اپنے باپ سے وحشیانہ سلوک کیا، تو نے لوگوں کو آمادہ کر کے اسے اندھا کیا، پھر تخت سے محروم کر کے اسے قتل کرا دیا۔ بیٹا کبھی باپ سے ایسا سلوک نہیں کرتا۔ تم اپنا تاج اتار کر میرے حضور آؤ تاکہ میں تمہیں کسی ایرانی صوبے کی حکومت سونپ دوں۔ خسرو نے اس گستاخانہ مراسلے سے قطع نظر کرتے ہوئے بہرام کو ایک اور مراسلہ روانہ کیا اور لکھا کہ ہرمز کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک ہوا اس سے میرا کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی خسرو پرویز نے ہر طرح سے بہرام کی دلداری کرنے کی کوشش کی، لیکن اس ساری ہمدردی اور دردمندی کا بہرام چوبین پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لہٰذا خسرو پرویز اپنا لشکر لے کر بہرام چوبین کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا۔ بہرام چوبین کا تعلق فارس کے نامور خاندان مہران سے تھا اور اس خاندان کا دعویٰ تھا کہ وہ قدیم اشکانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنی اس خاندانی برتری کی وجہ سے بہرام بھی آمادہ بغاوت ہوا اور فارس کا بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے لگا۔ اس لیے خسرو پرویز کے ساتھ وہ کسی بھی قسم کی گفتگو شنید کرنے پر رضامند نہ تھا۔ اسی بنا پر وہ اپنا لشکر لے کر ریش شہر سے روانہ ہوا اور مدائن کی طرف اس نے کوچ کیا۔ خسرو پرویز بھی ایک جرار لشکر کے ساتھ بہرام کی سرکوبی کے لیے مدائن سے نکلا۔ مدائن سے باہر دونوں میں ہولناک جنگ ہوئی جس میں خسرو پرویز کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر دریائے فرات پار کر گیا۔ بہرام چوبین ایک فاتح کی حیثیت سے مدائن میں داخل ہوا۔ تاج شاہی پہن کر اس نے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا اور اپنے نام کے سکے جاری کر دیے۔ خسرو پرویز نے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ بھاگ کر دریائے فرات عبور کرنے کے بعد قسطنطنیہ کا رخ کیا تاکہ بہرام چوبین کے خلاف قیصر روم سے مدد حاصل کرے۔ اس کے ساتھ اس کے جو ساتھی تھے ان میں اس کے دونوں ماموں بندوی اور بستام بھی تھے۔ بہرام کو بھی خبر ہو گئی کہ خسرو پرویز بھاگ کر قیصر روم کی طرف گیا ہے، لہٰذا اس نے اپنے ایک جرنیل اور اپنے ہم نام بہرام سیاوشیان کو 4000 سوار دے کر تعاقب میں لگا دیا۔ لگاتار سفر کرنے کے باعث خسرو پرویز ایک روز آرام کرنے کی خاطر نصرانیوں کے ایک معبد میں ٹھہر گیا۔ جس وقت خسرو پرویز اور اس کے ساتھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے، اس معبد کے راہب نے دفتن انہیں جگایا اور کہا، دیکھو ایک لشکر چلا آ رہا ہے، شاید وہ تمہارے تعاقب میں ہو۔ خسرو پرویز کے ماموں بندوی نے اس موقع پر خسرو پرویز کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں تو بچ نکلنے کی صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ اپنی جان دے کر تمہیں بچا لوں۔ خسرو پرویز نے کہا، خالِ محترم، اس چارہ گری میں تمہاری جان بھی بچ جائے، چارہ گری کا نتیجہ تو یزدان کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر تم بھی ہلاک ہو جاؤ تو تمہاری ہلاکت ہمیشہ کے لیے یادگار رہے گی
اور اگر تم بچ جاؤ تو تمہارا خطرہ قبول کرنا تمہارے لیے جاہ و منزلت کا موجب بن جائے گا۔ بندوی نے کہا، اگر ایسا ہے تو اپنا لباس اتار کر مجھے دے دو اور خود سادہ لباس پہن کر اپنے محافظوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ اور تعاقب کرنے والوں کو مجھ پر چھوڑ دو۔ خسرو پرویز نے فوراً اپنا شاہانہ لباس اتار کر اپنے ماموں بندوی کے حوالے کیا اور خود سادہ عام سا لباس پہن کر وہ اپنے دوسرے ماموں بستہم اور دیگر ہمراہیوں کے ساتھ اس معبد سے نکل بھاگا۔ بندوی نے شاہی لباس زیبتن کیا اور اس راہب سے استدعا کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ ہمارا راز ہے، تم اس راز کو افشا نہ کرنا ورنہ میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گا۔ راہب نے کہا، تم جو چاہو کرو، میں کسی سے کچھ نہ کہوں گا۔ اتنے میں بہرام چوبین کا جرنیل اور بہنوئی بہرام سیاہ شان اپنے 4000 کے لشکر کے ساتھ تعاقب کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ بندوی نے شاہی پٹکا سر پر باندھا، معبد کا دروازہ اندر سے مقفل کیا اور معبد کی چھت پر چڑھ گیا۔ اہل لشکر نے دیکھا کہ کوئی شخص زربفت کا لباس زیبتن کیے چھت پر کھڑا ہے۔ اس کا لباس آفتاب کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ خسرو پرویز یہی ہے، لہذا بہرام سیاہ شان نے اپنے لشکر کے ساتھ معبد کا رخ کر لیا۔ بندوی نیچے اترا، شاہی لباس اتار کر اس نے اپنے کپڑے پہن لیے، پھر وہ دوبارہ چھت پر چڑھ آیا اور معبد کا گھیراؤ کرنے والے فارس کے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اہل لشکر، میں بندوی بول رہا ہوں، تمہارا جو جرنیل ہے اسے کہو کہ میرے قریب آ کر میری بات سنیں۔ بہرام سیاہ شان جب اپنے لشکر سے نکل کر معبد کی عمارت کے قریب جا کر کھڑا ہوا تو بندوی نے اسے سلام کہا اور بولا، کسرا خسرو پرویز کی طرف سے آپ کو سلام پہنچے۔ یزدان کا شکر ہے کہ ہمارا تعاقب کرنے والے آپ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے ہی آدمی ہیں۔ یہ بات بندوی نے اس لیے کہی تھی کہ بہرام سیاہ شان اس کے بہترین دوستوں میں سے تھا۔ بہرام سیاہ شان بندوی کو پہچان لینے کے بعد کہا، بے شک میں کسرا کا غلام ہوں۔ اس پر بندوی نے اپنا جال پھیلاتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو بہرام سیاہ شان سنو، کسرا نے یہ پیغام دیا ہے کہ پچھلے 3 روز سے لگاتار گھوڑے کی پیٹھ پر سفر کرتا آ رہا ہوں، اس وقت سخت پریشان اور مزمحل ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ بہرام چوبین کے پاس جانا ہے اور اپنے آپ کو موت کے سپرد کرنا ہوگا، پر اس موقع پر اگر آپ نامناسب نہ جانیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے سستا لوں، آپ اور آپ کا لشکر بھی آرام کریں، شام ہوتے ہی یہاں سے واپس مدائن کی طرف چل دیں گے۔ بہرام سیاہ شان مان گیا اور اپنے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا۔ جب شام ہو گئی، بندوی پھر معبد کی چھت پر آیا اور بہرام سیاہ شان کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، بہرام سیاہ شان، اب کسرا نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم نے شام تک انتظار کیا ہے، اب رات ہونے کو ہے، تاریکی چھانے لگی ہے، اگر ممکن ہو تو رات بھر اور صبر کر لو، یہ تمہاری بہت بڑی نیکی ہوگی، صبح ہوتے ہی یہاں سے چل دیں گے۔ بہرام سیاہ شان نے کہا، یہ مناسب بات ہے، میں ضرور اس پر عمل کروں گا، کسرا کا جو مجھ پر حق ہے وہ حق مجھے ادا کرنا ہوگا۔ بہرام سیاہ شان نے اپنے لشکر کو رات بھر وہیں بسر کرنے کا حکم دے دیا، تاہم اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ معبد کے ارد گرد پھیلا دیا اور انہیں چوکنا اور خبردار رہنے کا حکم دے دیا۔ اگلے روز جب دھوپ کافی چڑھ آئی تو بندوی پھر اس معبد کی چھت پر نمودار ہوا۔ اس وقت تقریباً دوپہر ہو رہی تھی۔ بندوی نے پھر بہرام سیاہ شان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمیں تمہارے ساتھ بہرام چوبین کے پاس چلنا تو ہوگا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوپہر ڈھل جائے پھر ہم یہاں سے مدائن کی طرف کوچ کریں؟ اس پر بہرام سیاہ شان نے کچھ بے صبری اور بڑا فروختگی کا اظہار کیا۔ بندوی چھت سے اتر کر نیچے چلا گیا، پھر اس نے معبد کا دروازہ کھول دیا اور بہرام سیاہ شان کے قریب آ کر اس نے کہا، یہاں تو میں اکیلا ہی ہوں، تمہارا کسرا خسرو پرویز تو کل یہاں سے جا چکا ہے، میں نے چاہا تھا کہ کسی ہیلے سے تمہیں ایک دن اور ایک رات روکے رکھوں تاکہ خسرو پرویز تم لوگوں کی دسترس سے باہر ہو جائے، اور تم دیکھتے ہو کہ میں اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب رہا ہوں۔ اب اگر تم خسرو پرویز کا تعاقب کرنے کی کوشش کرو بھی تو تمہاری صحیح ناکام اور رائگاں جائے گی، اس لیے کہ خسرو پرویز اب اپنی منزل پر پہنچنے والا ہوگا۔ اب میں حاضر ہوں، جہاں چاہے لے چلو۔ اس انکشاف پر بہرام سیاہ شان سخت ششدر اور برہم ہوا، تاہم اس نے معبد کی تلاشی لی اور بندوی کو لے کر وہ مدائن کی طرف روانہ ہو گیا۔ بہرام سیاہ شان نے مدائن پہنچ کر جب بندوی کو بہرام چوبین کے سامنے پیش کیا تو بہرام چوبین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے فاسق و فاجر انسان، کیا یہ کافی نہ تھا کہ تم نے ہرمز کی آنکھیں نکلوا کر اسے قتل کر دیا؟ اب تم نے خسرو کو ہماری دسترس سے باہر کر دیا ہے، تمہیں ایسی ذلت کی موت مارا جائے گا جس کے ذکر سے دوسرے لوگوں کو عبرت ہوگی، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب تمہارا بھائی بستام بھی ہمارے قابو میں آ جائے گا، جو ہرمز کو قتل کرنے میں برابر کا شریک ہے۔ پھر بہرام چوبین نے اپنے بہنوئی بہرام سیاہ شان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بندوی کو تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اسے اس وقت تک اپنی نگرانی میں اپنے ہاتھ نظر بند رکھو جب تک کہ اس کا دوسرا بھائی ہمارے ہاتھ نہیں لگتا،
اور ہم ان کے لیے کوئی عبرت خیز سزا تجویز نہیں کرتے۔ بہرام سیاہ شان بندوی کو لے کر بہرام چوبین کے پاس سے چلا گیا۔ بہرام سیاہ شان کے دل میں بندوی کا بڑا احترام اور بڑی عزت تھی، اس لیے بندوی کو اسے اپنا ہمنے والا اور ہم پیالہ بنانے میں کچھ دیر نہ لگی۔ آخر دونوں نے مل کر سازش تیار کی کہ بہرام چوبین کو چوگان کھیلنے کے دوران قتل کر دیا جائے۔ بہرام سیاہ شان کی بیوی چونکہ بہرام چوبین کی بھانجی تھی، وہ ان دونوں کی سازش سے آگاہ ہوئی اور فوراً اس کی اطلاع اسے اپنے ماموں سے کر دی۔ اس سازش کی اطلاع جب بہرام چوبین کو ہوئی تو اس نے فوراً بہرام سیاہ شان کا سر قلم کرا دیا۔ تاہم بندوی کسی نہ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور آذربائیجان کی طرف چلا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔